میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ مان لیا کہ آپ اس قابل ہیں، اب آپ ووٹ لیں گی تو یہ قابلیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ووٹ کس طرح لیں گی آپ؟ جنرل الیکشن. ٹھیک ہے. On what platform though? On a platform which is large enough, national enough. Really? Absolutely. کوئی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے نہیں جا رہے. یہ تو رہی آپشن کیا گیا پی ٹی آئی نہ دیکھیں وہ باتیں بعد میں ہوں، پہلے ریفارمز کی بات آپ لوگ مس کر رہے ہیں پوائنٹ. شوڈ دیٹ ناٹ بی امپورٹنٹ کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے تحت زیادہ لوگوں کو زیادہ چینج مل سکے ورسز نہیں مل سکے. آپ نے اپنے آپ سے ہٹ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ افیکٹ کہاں کر سکتے ہیں سب سے زیادہ چینج، کس پلیٹ فارم سے آپ سب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں ادر دین یور اپنی ذات سے ہٹ کے. پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل نون کی جنگ میں ایک خاص پیش رفت. ماروی میمن نے پی ایم ایل نون جوائن کی ہے. وہ پی ٹی آئی سے کافی نیگوشیٹ کر رہی تھیں اور پچھلے کچھ دنوں کافی ہم سنتے تھے کہ شاید وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی، انہوں نے پی ایم ایل نون جوائن کی. اب ہم اس بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی جوائن کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. پی ایم ایل نون میں بہت ساری ہم نے نئی انڈکٹیز تو نہیں دیکھی، لیکن ماروی میمن کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ عمران خان اپیل کر رہے تھے ینگسٹرز کو. ماروی میمن ایک ریلیٹیولی ینگ پولیٹیشین تو ضرور ہیں. عمران خان اپیل کر رہے تھے خواتین کو. ماروی میمن خاتون تو ڈیفینیٹلی ہیں. اور عمران خان جو ہے وہ اپیل کرنا چاہ رہے تھے سندھی سپیکنگ ووٹ کو، جو کہ ماروی میمن اگین اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ تینوں چیزیں ان کے اندر ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. ایک بہت نمایاں سوشل ورکر ہیں. میرے خیال سے کوئی ایسا سوشل ایشو نہیں آتا جو کراچی پریس کلب میں نہ ایجیٹیٹ کیا جائے جہاں ماروی میمن کی پریزنس نہ ہو. تو آن دا فیلڈ اور ہینڈز آن سارے ایشوز انہوں نے ہمیشہ لے کے چلے. اور امپورٹنٹلی یوتھ، فیمیل ووٹ اور سندھی سپیکنگ ووٹ، تینوں چیزیں جس کو پی ٹی آئی اور عمران خان پرسو کر رہے تھے وہ سمبلائز کرتی ہیں. ان کے اندر وہ سارے عنصر نظر آتے ہیں، لیکن وہ بالآخر گئیں پی ایم ایل نون کی طرف. ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. وہ ہمیں جوائن بھی کر رہی ہیں. ماروی میمن بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے ماروی میمن آپ سے یہی پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی سے بھی آپ کی کافی نیگوسیشنز رہیں. یہ جو جنگ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون کی ہم سنتے ہیں خاص کر پنجاب میں چل رہی ہے اور اب سندھ کا رخ کرنے والی تھی، کیونکہ اینٹی پی 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 سندھی سپیکنگ ووٹ جو ہے اٹ از ناؤ اپ فار گریبز. پیر پگاڑو صاحب بھی اب نہیں ہیں. اور جو ایک پی ایم ایل کیو کا ووٹ تھا جو پچھلی دفعہ اینٹی پی 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 سندھی سپیکنگ ووٹ پڑا وہ پی ایم ایل کیو کو پڑا. اس دفعہ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ پی ایم ایل کیو کو پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ اٹ از اپ فار گریبز. وہاں بھی ایک آپ رول پلے کر سکتی ہیں. وائی ڈیڈ یو چوز پی ایم ایل این اوور پی ٹی آئی؟ ان دونوں پارٹیوں میں فرق کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں پہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. وائی پی ایم ایل این، وائی ناٹ پی ٹی آئی؟ ہیوج ڈفرنس. ماشاءاللہ پی ایم ایل این ایک پارٹی ہے جس کی ایک قیادت ہے اور جس کے پاس کارکن ہے اور جس کے پاس سینئر لیڈرشپ ہے اور جس کے پاس پالیسیز ہیں. باقی سائڈ پہ مجھے تو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی. مطلب یہ کہ ایک پارٹی میں کیا ہوتا ہے، ایک پارٹی میں ایک پارٹی کے جیسے انسان چلتا ہے اور کوئی لیکن مس میمن جہاں 2.5 لاکھ بندہ جمع ہو جائے وہاں پارٹی ہو جاتی ہے. میں جواب بھی تو دے دوں نا. لیکن 2.5 لاکھ بندہ جہاں جمع ہو جائے وہ بھی تو پارٹی ہوتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں وہ پارٹی نہیں ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے، آپ نے سوال پوچھا، میں جواب تو دے دوں. اب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پارٹی کیا ہوتی ہے. پارٹی وہ ہوتی ہے جس کی پالیسیز ہوتی ہیں، جن کے کارکن ہوتے ہیں، جنہوں نے جدوجہد کی ہوتی ہے، جو گراس روٹ ہوتے ہیں اور جن کو کس چیز پہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے؟ آپ بتائیں کون سی چیز ہے جس پہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے؟ فورن پالیسی لے لیں، اکنامک پالیسی لے لیں، گیس پالیسی لے لیں، انرجی پالیسی لے لیں، لا اینڈ آرڈر پالیسی لے لیں. میں اس وقت پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گی. آئی ڈونٹ وش ٹو ویسٹ مائی ٹائم اینی فردر. کافی ٹائم پورے ملک کا ویسٹ ہو گیا ہے. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کیونکہ میں ان کی ایک کارکن ہوں. میں انہی کی پالیسیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. میں تو آپ کو بتانا چاہوں گی میں نے کیوں پی ایم ایل این جوائن کی اور مجھے کیا ریزنز تھے. تو آپ بے شک جو بھی سوال پوچھیں میرا تو آنسر وہی ہوگا. سن لیجئے تھوڑا بیسک چیزیں ہیں جو ہر پارٹی میں ہونی چاہیے پاکستان کے آج 2012 کے اس بہت اہم موڑ پہ. پہلی چیز یہ کہ ان کے پاس ایسی کوئی اپنی بیلنس شیٹ میں، اپنے ورثے میں ایک سٹرگل فار ڈیموکریسی ہونی چاہیے جو اصلی ہو، جو نقلی نہ ہو.
میں نے جو ہے صرف 4 سال سیاست میں گزارے، ان میں سے 3 میں نے ایک ایسی جماعت کے ساتھ گزارے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی جس میں بڑے تانے ہوتے تھے. میں نے اس کا جو ہے اپنا کفارہ ایف یو لائک دے دیا کیونکہ میں نے ریزائن کر دیا نیشنل اسمبلی سے. اس سیاسی جماعت میں وہ سارے کارکن موجود ہیں جنہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بھی اسی سیاسی جماعت نے جدوجہد کی اور رول آف لا کے لیے بھی یہی جدوجہد کریں. اور یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اس سے بہت نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں. سول اینڈ ملٹری ڈیوائڈ بہت کلیئر ہے اس پارٹی کا. پہلے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ باقی پوری جو ہے پارٹیز جو ہیں یہ اسی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہیں. میں کوئی امیچور قسم کی سچویشن میں نہیں جانا چاہتی کہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے پاکستان کا ایکسپیریمنٹ کر ڈالیں. ایٹ لیسٹ یہ پارٹی وہ کام کر چکی ہے، وہ غلطیاں کر چکی ہے، اب وہ غلطیاں نہیں ہوں گی. اب لگتا ہے ایسے کہ نہیں ہوں گی ماروی صاحبہ. سیکنڈ میں کے بعد یہ لگ رہا تھا ایشو ہے. دیکھیں یہ جو مین ایشو، سوری میں اس کو ایمفسائز کرنا چاہوں گی، اس سے ساری چیزیں اس سے خراب ہوتی ہیں اور اس کا احساس مجھے پہلے نہیں تھا. اس کا احساس مجھے بعد میں آیا. میں نے تو 3 سال میں احساس کر لیا. لوگوں تو 40 15 سال سیاست میں ہوں گے، وہ ابھی تک احساس نہیں ہوا. میرا پوائنٹ یہ ہے نہیں ایکچولی 15 and 40 I've been saying for 2 separate people, but nonetheless پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ملٹری اور سول ڈیوائڈ کو کلیئر رکھیں گے تو آپ کی ہر قسم کی پالیسی سیدھی طریقے سے چل سکے گی. پھر آپ کے بریک ڈاؤنز نہیں ہوں گے گورننس کے، پھر آپ کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز نہیں ہوں گے کیونکہ ایک اسموتھ جو ہے ڈیموکریسی چلے گی. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس پارٹی میں یہ چیزیں موجود تھیں اور سب سے بڑی بات ایک قیادت کی ایک سوچ جو مجھے باہر سے تو نظر نہیں آتی تھی کیونکہ میں تو پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹاپ لیڈرشپ سے میری ملاقات ہوئی. ویسے تو ہم ان کے بارے میں سنتے تھے اور ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے کیونکہ ان کے مخالفین ہی سے سنتے تھے اور ان کے مخالفین سے سن کے انہی پہ تنقید کرتے تھے. پہلی دفعہ جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور میں نے ہر پالیسی ایشو پہ جو میرے دل کے قریب وہ پالیسی ایشو سے ان پہ میں نے ذکر ان کا کیا تو مجھے بڑی کانگرنس نظر آئی اور سملیرٹیز نظر آئی اور مجھے ایک اعتماد نظر آیا کہ یس دس از دا وے فارورڈ. وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو جب سینئر لیڈرشپ اور ینگر لیڈرشپ ایک ہی راہ پہ ہو تو ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک ہی ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. تو میں تو ان کی سربراہی میں آئی ایم فیلنگ ویری کمفرٹیبل بیکاز مجھے ڈیپتھ نظر آ رہی ہے. مجھے کوئی فلیکی نی جک ریئیکشنز نظر نہیں آ رہے. مجھے لگ رہا ہے لیکن اگر آپ کو پی ٹی آئی میں انفارمیشن اگر پی ٹی آئی میں آپ کو انفارمیشن سیکرٹری کا پوسٹ بھی نظر آتی ہے تو آپ کو کیا پی ایم ایل نون میں وہی پھر پالیسیز بھی نظر آتی ہیں کیا؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ میں کسی عہدے کے لیے پی ایم ایل نون میں نہیں آئی ہوں. میں ایز کارکن آئی ہوں اور میں بہت خوشی ایز کارکن آئی ہوں. مجھے جو بھی ذمہ داری سونپی جائے گی ایز ٹاسک میں وہ کروں گی کیونکہ وہ لیڈرشپ کا ایک اعتماد ہے. وہ جس ڈائریکشن میں مجھے بھیجنا چاہیں گے میں اسی ڈائریکشن میں کام کرنا چاہوں گی. ٹھیک ماہر صاحب لیکن یہ لوگوں کی سیاست نہیں ہوئی. یہ کچھ اس طرح کی سیاست نہیں ہوئی کہ آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور بات نہیں کرنا چاہیں گی. آپ نے بہت ٹائم ضائع کر دیا اس پہ لیکن اس کو اگر پی ایم ایل این کے کمپیریزن میں صحیح پی ایم ایل این کے کمپیریزن میں اگر بتا دیں ماروی صاحبہ کہ آپ پی ایم ایل این کی آپ کو جو نظریات مطلب ہیومن پولیٹکس آف پرسنالٹیز کے علاوہ پی ایم ایل این کے کون سے سیاسی نظریات ایسے تھے جو آپ کو پی ٹی آئی سے مترادف لگ رہے تھے یا پی ٹی آئی میں آپ کو نہیں مل رہے تھے کیونکہ آپ قربت تو ہو گئی تھی آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے. چیزوں کا تو میں نے آپ کو ذکر کر ہی دیا. ایک تو ملٹری سول ڈیوائڈ، دوسرا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ جو جدوجہد اور ڈیموکریسی پہ وہاں ان کی سائڈ پہ کوئی I agree with the first. I absolutely agree with the first. دوسرے میں مجھے مسلمان یہ بتائیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ میں خود وکیل ہوں. لائرز موومنٹ کا حصہ تھا. نواز شریف صاحب کے بغیر جج نہیں بحال ہونے تھے. ان کا سب سے کلیدی کردار تھا وکلا کے بعد. یہ سب مانتے ہیں. کون نہیں مانے گا آج بھی یہ اس وقت نہیں اور آج بھی جب آج بھی مان لیا. لیکن عمران خان صاحب بھی اصولی طور پہ وہیں کھڑے تھے. کوئی فرق نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب نے جب گیند گول کے سامنے آئی تو وہ غائب تھے. گول میں جب گیند سامنے آئی تو وہ کک نواز شریف ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو آگے موو کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں آگے موو آپ یہ کر کے بتا دیجئے ماروی صاحبہ کہ فرق کیا ہے. What's the difference? ان کے نظریات میں فرق کیا ہے. سول ملٹری بالکل ہے. سول ملٹری I agree. اور بتائیں. ٹھیک اچھا اب آگے چلیں. گورننس ان پنجاب میں نے پورے صوبوں کی جتنا میں ایز پارلیمنٹیرین اور سیاستدان ٹریول میں نے کیا. آئی ڈونٹ تھنک اتنا ایکسٹینسولی کوئی ٹریول کر سکتا ہے اور ناٹ بائی ہیلی کاپٹر بائی فٹ.
سو میں نے حالات دیکھے ہیں سندھ کی کھنڈرات کے, جس طرح سے پیپلز پارٹی نے ستیہ ناش کیا ہے ہماری دھرتی کا, اور میں نے حالات دیکھے ہیں پنجاب کے روڈوں کے, جو حوالے ہم ان جلسوں میں بھی دیتے تھے, اور میں نے یہ بھی حالات دیکھے کہ کے پی میں جتنی کرپشن ANP کی حکومت نے کی ہے, اور بلوچستان میں جس طرح سے منسٹرز پیسے کھا کے بلوچستان کو جو ہے کس موڑ پہ لے کے گئے, اور پھر دوسری سائٹس پہ بھی. تو میں نے کافی ٹریول کیا ہے. گورننس, I'm not saying it's everything's perfect, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ریلیٹیولی گورننس پنجاب میں بہتر ہے, اور وہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہاں گورننس ہو رہی ہے, وہاں کوئی گورنمنٹ ہے. جہاں گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں گورننس ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ گورنمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور سندھ کی عوام اور باقی سارے صوبوں کی عوام یہ دیکھ رہی ہے اور اس کا حوالہ دیتی ہے کہ بھئی ہمیں بھی روڈ چاہیے, ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں بھی صحیح سیدھی قسم کی گورننس ملے, ہمارا بھی پانی صاف ہونا چاہیے. یہ کیوں ایک صوبے میں ہر چیز صحیح چل رہی ہے ریلیٹیولی, اور ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ بڑے روز کے حوالے یہ دیے جاتے ہیں. باقی آ جائیے ویسے آپ واقعی میں PMLN میں آ گئی, یہ پہلا دن ہے اور اب آپ روڈز کے ایگزامپلز دے رہی ہیں, یہ روڈ اور وہ روڈ, یہ PMLN کا سٹیپل ہے. میں نے آپ کو یہ ہم نے ہائی وے بنائی, موٹر وے بنائی, اتنی اچھی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی صاف ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کافی جلسے کیے تھے سندھ میں. اچھا, ہم نے کافی جلسے کیے تھے سندھ میں نے اور کچھ اور دوستوں نے, اور ہر سپیچ میں وہ دوست اسی کا حوالہ دیتے تھے کہ پنجاب کے روڈ بہتر ہیں, یہاں کیوں نہیں وہ روڈ بہتر ہو سکتے, صرف اس لیے کہ سندھ میں گورننس نہیں ہو رہی تھی. تو یہ آج کی بات میں نہیں کری, میں تو ریکارڈ پہ ہوں. اچھا ماری صاحب, یہ پرفارمنس ڈیلیوری کی آپ نے بات کر دی, گڈ گورننس کی بات کر دی. اب اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹائز, وہ آپ ہمارے پچھلے شو پہ آ کے آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے کہا ہوا تھا کہ سندھ ہم سنبھال لیں گے. پیچھے جا رہے ہیں, میں 5ویں ریزن پہ آ رہی ہوں. PMLN جی شیر آ چکا ہے, سونامی جا چکا ہے, پلیز آگے موو آن کیجئے. میں آنا چاہ رہی ہوں جو مین ایشو ہے پروونشل آٹونومی کا. نہیں, یہ ہنسنے والی بات نہیں, آپ نے تو نعرے بھی کس لیے ہیں, سیکھ لیے ہیں اوور نائٹ, بڑی بات ہے. نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ڈیڈ گیو اوے نا. نہیں, اچھا نہ رہا ہے نا. نہیں, یہ آپ نے موٹر وے اور GT روڈ والی سیاست شروع کر دیا, جو کہ اچھی بات ہے. نہیں, اچھی بات ہے. PML نون نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں. دوسری چیز یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کدھر ہے وہ نظریاتی جماعت. مسلم لیگ is a pretty نظریاتی جماعت. اچھا, ایک نظریہ پھر ایکسپلین کیجئے مولوی صاحبہ. صحیح, نظریات اسٹیبلشمنٹ والی بات پہ ایک بات ایکسپلین کیجئے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. نظریات سامنے آئے, مئی دی سیکنڈ پہ نہیں, وہ ہیدویت کر رہے تھے. یہ میں نے پہلی دفعہ, آج میں نے پہلی دفعہ کیا, موئز بات کر رہا ہوں. وہ مئی دی سیکنڈ کے بعد میں بہت نہیں, ایک سیکنڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ آ رہی ہوں. پروونشل اٹانومی میرے لیے یہ بہت ایشو امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے اپنی 3 سال کی پارلیمنٹری جدوجہد میں بہت ایسے امینڈمنٹس اس 18th امینڈمنٹ میں دیے تھے جو پروونشل اٹانومی کے حق میں جاتے تھے. اسٹرانگر پروونسز میک اے اسٹرانگر فیڈریشن. میں نے آپ لوگوں کے پروگرامز پہ آ کے کافی دفعہ اس پہ ذکر کیا تھا. میں نے وہ سارے ایشوز چیف منسٹر صاحب پنجاب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا. ان کی سینئر قیادت خواجہ سعد رفیق, پرویز رشید اور باقی سارے ان کے جو ہیں بہت سیزنڈ لوگ ہیں, سلجھے ہوئے لوگ ہیں, مطلب گراس روٹ سیاست کر رہے ہیں. اور مجھے ان سے سیکھنے سے, مطلب میں ان کے ساتھ جب کام کروں گی تو ایسے سیاستدانوں کے ساتھ گراس روٹ کا پتہ چلتا ہے. مجھے تو صرف 3-4 سال ہوئے ہیں, لیکن ان کو تو بہت ٹائم ہوا ہے. تو جب ہم نے پروونشل اٹانومی کی باتیں کی تو بہت قریب تھے ہمارے تھاٹس, اور ان کی بہت ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی فلیکی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اور وہ کانورزیشن سے بھاگتے نہیں ہیں, وہ انگیج کرتے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ واحد ذریعہ ہے. اور بہتر ہو گئی آپ کے ساتھ. ایک بار آپ کا سن سے تعلق ہے, آپ کا سن سے تعلق ہے. آپ صرف ایک جواب مجھے دے دیں کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی سندھ میں اور پورے پاکستان میں, آپ مطمئن ہیں جو سندھ میں اس زمانے میں کام ہوا؟ آپ سندھی عوام کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ مطمئن ہیں نواز شریف کی سندھ میں گورننس سے جب ان کی حکومت تھی؟ I think to be fair, میں اس وقت سیاست میں نہیں تھی. میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکوں گی کیونکہ مجھے اس وقت کی ڈیٹیلز نہیں بالکل نہیں, کیونکہ میں اس وقت بزنس ورلڈ میں تھی, میں سٹی بینک میں کام کر رہی تھی مجھے, اور شاید میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی. میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی. لیکن No, I'm not avoiding the question, I'm coming to the question. سن لیجئے. مجھے اتنا احساس ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر تھی, اور مجھے سب سے زیادہ جو اس وقت کی چیز یاد ہے, جو ہم آج بھی کوٹ کرتے ہیں, اور جو مخالف ہو کے میں ان کے لیے کوٹ کرتی تھی, جب میں ان کی مخالف جماعت میں تھی تب بھی میں ان کے لیے کوٹ کرتی تھی, کہ سب سے اچھا اکارڈ جو پورے پاکستان کے لیے بنا تھا 1991 واٹر اکارڈ ان کے زمانے میں بنا تھا. یہ وہ سیکرسنٹ ڈاکیومنٹ ہے جو پورا سندھ کیا پورا پاکستان اگر اسی پہ چلے تو معاملات سب کے لیے صحیح ہو جائیں
जाएं, चाहे वो ड्रेनेज के इशू हों, चाहे वो पानी के इशूज़ हों, वो सारी चीज़ें उसमें लिखवाई थी और सारों ने साइन की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कोई छोटा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के दौर में हुई थी। बाकी आई मीन आई एम श्योर हजार और अच्छी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन मैंने इस वक्त I want day one of PMLN, so please don't quiz me. जब मैं अपनी रिसर्च करके आऊंगी तो you won't be able to. Came about because you were impressed by its governance of years past, I would imagine. मैं तो आज की बात कर रही हूँ, मैं तो 2012 की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में PMLN is the need of 2012 मैं आपको बताऊं, मैं नवाज शरीफ साहब की सियासत से बड़ा इंप्रेस्ड हूँ जब से वो वापस आए हैं। चलो अच्छी बात है, फिर आपको भी मैं दावत देती हूँ, आप भी आ जाएं। अच्छा नहीं, मेरी बात फिर आपको ये होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। मेरी बात सुने, जो सियासत रही है नवाज शरीफ साहब की, वापस आके आई थिंक ही हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज इयर्स इन एग्जाइल। बहुत अच्छी बेहतरीन उन्होंने सियासत की है, मां सिवाय मैच्योरिटी एक है उस जमात में जो मुझे कहीं और नजर नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपके, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक जवाब बस खत्म हो गई बात। नहीं खत्म नहीं हुई बात इसलिए खत्म नहीं हुई क्योंकि बहुत सारी अच्छी जज बहाल कर लिए, बड़ी मैच्योर सियासत की, मिलिट्री सिविलियन डिवाइड में ही इज एब्सोल्युटली इंटेलेक्चुअली क्लियर। मैं उनको सराहता हूँ उस बात पे भी। लेकिन अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ये जो मुकमुका.com चल रहा है, लगता ये है, मुझे नहीं पता कि दिलों के क्या हाल हैं, लेकिन लगता ये है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कह दिया है कि भाई आज मैं इलेक्शन करवा भी दूंगा तो आपको पंजाब हुकूमत ही मिलेगी, तो वो तो वैसे ही आपकी है, तो आप चलाएं, ऐसे ही चलाएं। आप पंजाब में करें, हम फेडरेशन में करें, हम सिंध में करें। नहीं वही मुकमुका चल रहा है ना। अब आप पीटीआई कहती है मुकमुका खत्म हो, स्टेटस को खत्म हो, तो पीटीआई तो काफी चीजें कहती है और फिर इंप्लीमेंट नहीं करती। आप वापस पीछे जा रहे हैं भाई, पास्ट में ना जाए, फ्यूचर में आए, वो फ्यूचर नहीं है। मैं बात करना चाह रही हूँ इस मुकमुका की, प्रोपेगेंडा की। मेरी जो पार्टी है उसने कोई मुकमुका नहीं किया है, मुझे फख्र है कि उसने मुकमुका नहीं किया। ये भी चीजें डिस्कस हुई थी, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस पार्टी के खिलाफ चल रहा था और मैंने डिटेल डिस्कशंस किए हैं अपनी क़यादत के साथ। उस वक्त 1 महीने से काफ़ी इस पर गुफ्तगू हो रही है। बात सारी ये है कि एक सिस्टम है, उसका नाम है जमहूरियत, उसको डीरेल नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ कोई मुकमुका नहीं हो रहा है। एक सिस्टम बनाया है 20th अमेंडमेंट के जरिए, जहां पूरी की पूरी ऑपोजिशन उसमें एक पार्टी नहीं है और पूरी की पूरी गवर्नमेंट उसमें एक पार्टी नहीं है, मिल के एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएगी। और कुछ चीज़ें उसमें रह गई। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद है कि मेरी कुछ क्रिटिसिज्म भी थी जब मैं PMLN का हिस्सा नहीं थी, और वो कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन आई एम श्योर वो ऐड ऑन हो जाएंगी। लेकिन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ बेसिक पॉइंट, कोई मुकमुका नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइज किया कॉन्सेप्ट केयरटेकर गवर्नमेंट का। हाँ, न्यूट्रलिटी डिफाइन हो सकती थी, हाँ EC के इंडिपेंडेंस की चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो सकती थी, वो सारी चीज़ें मैं पहले कह चुकी हूँ, लेकिन इट्स अ गुड बिगिनिंग बिकॉज इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। कोई मुकमुका नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुन लिया होगा उन्होंने क्या कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी अपने वादों से पीछे हट रही है। ये जो मुसीबत आप बार बार फेक चेंज को ले आते हैं ना बीच में, तो एक्चुअल जो क्रिमिनल्स हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो पीछे चले जाते हैं। और वो है पीपल्स पार्टी का रोल। पीपल्स पार्टी का रोल बहुत नेगेटिव रहा है। अभी बात करेंगे जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक है तो पीपल्स पार्टी के रोल की भी बात करेंगे, और बात ये करेंगे कि अब नवाज शरीफ साहब ने आपको इंडक्ट किया है, तो जो सिंध में एक वैक्यूम नज़र आता है, एंटी PPP वोट को कौन कैप्चर करेगा, और फिर नवाज शरीफ साहब की पेनिट्रेशन नहीं नज़र आती उसमें, और किसी की भी नहीं नज़र आती, तो वहाँ पे आप किस तरह PML नून के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगी? आपकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होगी? सिंध को अगर फॉर लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज अगर आप किस तरह डिलीवर करेंगे PML नून के लिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर भी बात करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी की बकौल आपके नाकिस कारकर्दगी है, उसको किस तरह आप एक्सप्लॉइट करेंगी, क्योंकि सिंध आखिरकार पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और ख़ासकर सिंध की पॉलिटिक्स पे, मारवी मेमन के साथ आफ्टर ब्रेक।